ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امتحانات کے حوالے سے، جیسے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس مینجمنٹ سروسز کے حوالے سے، جس کو پاس کرنا طلبہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ یہ امتحانات نہ صرف ذہنی صلاحیت کا امتحان ہے بلکہ حوصلے، عزم اور مستقل مزاجی کا بھی امتحان ہے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں ہر سال ہزاروں امیدوار شریک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کامیاب ہونے کی شرح دیکھتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے۔ ان امتحانات کا جو نصاب ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، جس میں مختلف مضامین بھی شامل ہیں، جیسے انگریزی ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، پاکستان افیئرز ہیں، اسلامیات ہے اور اختیاری مضامین ہیں۔ یہ امتحانات بہت زیادہ مشکل کیوں ہوتے ہیں، ان کی کامیاب تیاری کیسے کی جائے، یہ سوال ہر امیدوار کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے اور معلوماتی بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد رانا صاحب ہیں، ممبر پلاننگ اینڈ ڈیولپنگ بورڈ ہیں، جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس اہم ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ہمارا بیسک نصاب تعلیم ہے اس پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ جس ملک میں 26.2 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جیسا کہ ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے ان تمام چیزوں کو، کہ یہ تمام چیزیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بٹ جب بیس بچوں کی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح سے اس اسٹیج تک بھی پہنچیں گے؟ انوار صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے جو سب سے اہم موضوع ہے آج اس پہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، تو تھوڑا سا آغاز کر کے ضرور کہ کیا مسائل ہیں، پیرنٹس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ اگر تو دنیا کی تاریخ میں کسی ایک بھی قوم نے تعلیم کے بغیر ترقی کی ہے تو آپ بھی کر جائیں گے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کی 26.2 ملین بچے، جو اراؤنڈ 40% بنتا ہے، جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں، وہ سکول نہیں جا رہے۔ اور وہ مجھے ولیم ورڈزورتھ کی ایک کوٹیشن یاد آ گئی، اس نے کہا تھا "دا چائلڈ از دی فادر آف دی مین"۔ آج کا بچہ کل کا باپ ہے۔ بالکل۔ اور اگر آپ نے 10، 15، 20 سال بعد دیکھنا ہے کہ آپ کا پاکستان، آپ بطور قوم کہاں کھڑے ہوں گے، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کے چہرے دیکھ لیں، ان کی تعلیم دیکھ لیں، اور ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات ہے کہ 3 لحاظ سے یہ بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ رب زدنی علم، اپنے لیے علم مانگا۔ جو پہلا لفظ اترا وہ بھی اقرا تھا، پڑھیے۔ اور دیکھیں باقی انبیاء نے، کسی نے اپنے لیے بخشش مانگی، کسی نے اپنے لیے کچھ مانگا، کسی نے اپنے کچھ، لیکن اللہ کے نبی نے تو دینی لحاظ سے بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگ چھوڑ کے جائیں جن کے کردار میں انسانیت ہو، اسلام ہو، دین ہو، جن کو گفتگو سے لوگوں کو تبلیغ نہ کرنا پڑے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ اس دنیا کے فرد ہیں، اس کائنات کے ایک فرد ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو، اس معاشرے کو ایسے لوگ دے کے جائیں جو بہتر انسان ہو، اور بہتر انسان بننے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور تیسری یہ میں بات عرض کروں گا کہ آپ کے ذاتی لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی، بہتر، آسن اور خوبصورت گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ہم اپنے نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں، نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ کریکولم سسٹم کی بات کر لیں، ہر سکول کا اپنا کریکولم سسٹم ہے، اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں ایک بڑی تفریق ہے۔ اب وہ درست ہے غلط ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہو جائے گی، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سی ایس ایس کے حوالے سے ہے، پی ایم ایس کے حوالے سے ہے۔ یہ امتحانات واقعی اتنی مشکل ہیں کہ جو سکسیس ریشو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا کم نکلتا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ انفیکٹ بہت ساری وجوہات ہیں۔ مشکل تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کہ نتائج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 98% اور سم ٹائمز 99% کون لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے گریجویشن کی ہوتی ہے، لمس کے کوالیفائڈ ہیں، قائدین ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، جی سی کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے ماسٹرز اور بیچلر اور سم ٹائمز پی ایچ ڈیز کی ڈگری لینے کے باوجود وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ کسی پڑھ رہے ہوتے ہیں ادارے میں تو آپ کو ایک سبجیکٹ دیا جاتا ہے نا، جس کی آپ پریپریشن کر کے اس کا ریلیونٹ پہ ماسٹرز کرتے ہیں، مہارت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کی پوری شخصیت کو جانچا جاتا ہے۔ آپ کو پڑھنا کیسا آتا ہے، آپ کو لکھنا کیسا آتا ہے، آپ کو بولنا کیسا آتا ہے، آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا کیسا آتا ہے، آپ پریشر کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی پوری شخصیت کا وہ انالیسز ہو رہا ہوتا ہے، ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے،
تو آپ کی شخصیت میں اگر ایک بھی لوپ ہول ہے، ایک بھی ویک پوائنٹ ہے، وہ ایکلیز ہیل کی نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایڑی میں ایک تھا اور وہی اس کی موت کا باعث بنا، تو وہ طالب علم تو یہ کس طرح سے کنٹرولبل ہے؟ ان امتحانات کی جو پھر بنیادی ضروریات ہیں وہ کیا ہیں؟ کون سی ایسی کتابیں کہہ لیں، کون سے ایسے ایکسپیرینس ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس سے اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی رہنمائی مل سکے؟ شہربار صاحب، پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام امتحان تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، ہر مضمون ہر طالب علم کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طالب علم کو مختلف صلاحیت دی ہے۔ بالکل، کسی کی صلاحیت ہے وہ بہت اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، کوئی بہت اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، کوئی بہت اچھا مقرر بن سکتا ہے، عالم دین بن سکتا ہے، بہت سارے جو فیکلٹیز ہیں ان میں جا سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ CSS اور PMS کا ہی سفر پہ روانہ ہو۔ اب کون سفر پہ روانہ ہو؟ میں بڑی سوری میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں زبردستی بھی تو سفر پر روانہ کیے جاتے ہیں نا، کہ ڈاکٹر ہی بنے گا، انجینئر ہی بنے گا، CSS ہی کرے گا۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اس کی فیکلٹی، جو اس کا بیسٹ پارٹ ہے، جو اس کا بہترین ٹیلنٹ ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو اس کے راستے پہ ڈالیں۔ اب میں سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے بچوں نے سائنسز نہیں پڑھی، میں نے کسی کو فورس نہیں کیا، دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ میں نے ایک بچے کو سائنسز میں داخلہ دلوایا، میں نے کہا یار آپ انٹرمیڈیٹ تک تو FSC تو کم سے کم سائنس کے ساتھ، اینڈ ہی فیلڈ، آئی ایم ٹیلنگ ٹروتھ۔ اور پھر میں نے جب اس کے سبجیکٹس چینج کیے اور اسے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے سبجیکٹس چوز کرو، دا سیم گائے اسٹوڈ فرسٹ۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ جو CSS اور PMS کا امتحان ہے، یہ ہر ایک طالب علم کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ بنیادی 3 چیزیں دیکھ لیں۔ آپ نے پہلے آپ میں اہلیت ہونی چاہیے، آپ نے ماسٹرز کر لیا، آپ نے چلیں کسی حد تک ثابت کر دیا کہ آپ میں اہلیت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی اکیڈیمکس بہت ویک ہیں تو پھر آپ اس امتحان کے لیے مت آئیں۔ یہ میں مزاحیہ طور پہ بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ گھوڑوں کی ریس میں تھوڑا کمزور گھوڑے ہو تو محنت کر کے طاقتور گھوڑے ہو کے جیت سکتے ہو، لیکن اگر آپ گدھے ہیں تو پھر آپ گھوڑوں کی دوڑ میں فرسٹ نہیں آ سکتے۔ اور یہ فرسٹ آنے کا امتحان ہے ہمارے صاحب، یہ فرسٹ آنے کا امتحان ہے کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے، خالی پاس نہیں کرنا۔ اور دوسری میں کہا کرتا ہوں کہ آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ آپ کسی فورم پہ بیٹھ کے اگر گفتگو کر سکتے ہیں، جو یہ چیزیں ماسٹرز تک آتے آتے بچے کو اور والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بچے کی گفتگو کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کتنا کر سکتے ہو نا، کتنے لمبے ٹائم کے لیے آپ 2 4 6 8 10 گھنٹوں تک، 12 گھنٹوں تک، 14 گھنٹوں تک، 16 گھنٹوں تک کیا آپ بیٹھ کے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں کہ یہ امتحان پاس کرنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ فرسٹ آنے والا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جتنے امتحانات دیے وہ امتحان پاس کرنے والا معاملہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا پھر آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو ہم نے پریشر کی بات کر لی کہ فیملی کی طرف سے پریشر ہے، سرکل کی طرف سے پریشر ہے، اس بچے پر بھی پریشر ہے، وہ شاید نہیں یہ کرنا چاہتا، یا پھر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کر لیں گے، جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے؟ انفیکٹ نا چیزیں سوسائٹی میں کچھ چیزیں گلیمرائز ہو جاتی ہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی سول سروسز ہماری سوسائٹی میں بہت گلیمرائز ہو چکی ہے۔ ASP بننا، اسسٹنٹ کمشنر بننا، بالکل، گاڑی پہ بلو لائٹ لگنا، ہٹو بچوں کی سزائیں اور وہ پروٹوکول، انفارچونیٹلی وہ بچوں کے ذہنوں کو بہت سمجھ لیں اس نے متاثر بھی کیا ہے، ڈیمیج بھی کیا ہے، متاثر کیا ہے، آپ جو بھی کہہ لیں۔ تو یہ انسان کی بڑی قدرتی فطرت ہے کہ وہ گلیمر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آپ میں بیسک جو میں نے گنوائے وہ ٹیلنٹس نہیں ہیں، آپ اس میں آئیں گے، آپ کے پیرنٹس کی خواہش ہے لیکن آپ کی اپنی خواہش کیا ہے؟ If you want to be a painter, become صادق ہیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل تو آپ ڈاکٹر بنے نا۔ اور یہ ماسٹرز یا گریجویشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ارلی ایجز میں آپ کو والدین کو نہیں پتہ چلا، اساتذہ کو نہیں پتہ چلا، بچے کو نہیں پتہ چلا کہ میرا ایکچوئل پوٹینشیل کیا ہے، لیکن ماسٹرز تک آتے آتے کوئی پوٹینشیل ہڈن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے آپ میں جو بیسک میں نے کرائیٹیرین گنوائے، اگر آپ میں وہ نہیں ہے اور آپ پھر بھی CSS کے کینڈیڈیٹ ہیں
تو سمپلی آپ خودکشی کر رہے ہیں جس سے جو کہ حرام ہے اور آپ لیکن علی صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ بھی تو ہے کہ بچہ میٹرک کر لیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے، اس کو کس چیز میں داخلہ لینا ہے، کس کالج کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے والدین کو یہ نہیں پتہ. تو یہ ہمارے اسکول سے ہی رہنمائی نہیں ہو رہی پھر؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے معاشرے نے، ملک نے تب ترقی کرنی ہے جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہونا ہے. نہیں کر پائیں گے. ایجوکیشن سسٹم میں یہ جو آپ نے باتیں کی کہ بچوں کی رہنمائی کرنا، جس کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں کیا یہ تعلیم کے ساتھ مذاق ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی بھی کالج میں، سکول میں، یونیورسٹی میں کوئی کریئر کاؤنسلنگ کا بھی ٹیچر پڑھا ہوا ہے. ایک رکھ لو جہاں آپ نے بہت سارے اتنے ٹیچرز رکھے ہیں فیکلٹیز کے، جہاں پنجابی پڑھا رہے ہیں، پرشین پڑھا رہے ہیں، لٹریچر پڑھا رہے ہیں، آپ باٹنی پڑھا رہے ہیں اور زولوجی پڑھا رہے ہیں، مین ایشو پر کام ہی نہیں ہو رہا، بے مقصد پڑھا رہے ہیں. تو ان اداروں کو ایک ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کرے، گریجویشن پہ لیول پہ ہو جائے، انٹر لیول پہ ہو جائے، بچے کو پوٹینشیل کو آپ جان سکیں اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی کریں کہ بیٹا آپ کا پوٹینشیل اس فیلڈ کا ہے تو آپ کو یہی فیلڈ جوائن کرنا